السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاہدہ ہونے پر ہم جشن منائیں یا افسردہ ہوں، کیونکہ آج کل تو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ مبارک ہو ہمارا یہ معاہدہ IMF کے ساتھ ہو گیا ہے۔ لیکن کیا یہ معاہدہ ہونا ہماری کمزوری کی نشانی ہے یا یہ اس کے اوپر ہمیں جشن منانا چاہیے؟ تاریخی طور پر سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کشکول توڑ دے گا، ہم ان قرضوں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے۔ یہ کہانیاں تو ہم بڑے بڑے عرصے سے، دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ پھر بات آ کر IMF کے معاہدے پر پھنس جاتی ہے۔ آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں مبارکباد دی اپنی ٹیم کو اس معاہدہ، یہ معاہدہ جو IMF کے ساتھ کنکلوڈ ہوا۔ موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی۔ یہ غلط چل گیا، یہ آپ کو آگے جا کے سنانا چاہتے تھے، پتہ نہیں ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے اس سے یہ شاید غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ نعرے ہم پچھلے 20-30 سال میں سنتے آئے ہیں۔ یہ شعر و شاعری جلسوں میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آج کابینٹ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ذرا پہلے وہ سنیں۔ IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد منطقی انجام پر پہنچی۔ اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو، فرینڈ صاحب کو، متعلقہ وزارتیں ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی تمام لوگوں کو کہ IMF کے ساتھ ایک اور قرض ہم نے ان سے لے لیا ہے اور $3 ارب ہم مزید لے لیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے اور قرضے سعودی عرب، UAE اور چائنا سے بھی ہمیں مل جائیں گے۔ رول اوور چائنا ہمارا پہلے ہی کر چکا ہے۔ سو یہ بڑی مبارک کا اور بڑی خوشی کا مقام ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہمیں ایک قرضہ اور مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر آفس سے بیان جاری ہوا اس میں سٹاک مارکیٹ پر مبارکباد دی گئی۔ سٹاک مارکیٹ جو کہ گرتے 42,000 پوائنٹس تک آ چکی تھی، 42,000 پوائنٹ پر گر چکی تھی، وہ اس IMF ڈیل کی وجہ سے باؤنس بیک کی، اس کی بھی مبارک ہو۔ یعنی وہ گرے تو پالیسیز کی وجہ سے، لیکن جب دوبارہ کھڑی ہو یا اس کے اندر 2400 پوائنٹس کا اضافہ ہو تو پارے تمام کو، سب کو مبارکباد۔ آج سے ہفتہ پہلے تک بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات بار بار ہو رہی تھی۔ پاکستان کے میڈیا پر اگر ایک جملہ بار بار آتا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا بچ جائے گا۔ آج جو بیان پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوا اس کا متن یہ ہے کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی IMF کا پروگرام ہو گیا، ہماری معیشت کی بحالی کے آثار نمایاں ہو گئے اور یہ بڑی محنت سے ہوا۔ قائد محمد نواز شریف نے معاشی ترقی، مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہ آج کا بیان ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہوا، جہاں کہ ہفتہ پہلے تک ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ IMF کی ڈیل پھنس گئی ہے، اگر IMF نہ ہوا تو مارے جائیں گے، لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہماری ملک کی بھی عجیب و غریب ایک سائیکی اور فلسفی ہے۔ 20 سال سننے کے باوجود ہم یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ آخر 20-22 سال میں یا 30 سال میں 18 IMF کے پروگرامز لینے کے بعد بھی یا 23 پروگرام لینے کے بعد بھی ہمیں ایک اور پروگرام کیوں چاہیے؟ کیوں آج بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ اگلا پروگرام بھی IMF کا ہمیں دوبارہ چاہیے ہوگا؟ کیوں ہماری معیشت دوبارہ بہتر نہیں ہوئی؟ اس کے بھی بتاتا ہوں کہ شہباز صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اس کا بھی جواب دیا ہے، آگے ذرا ان کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا لگ رہا ہے اس ڈیل کے بعد کہ جیسے ہماری ہیرے کی کان نکل آئی ہے، ہمارے ملک میں تیل نکل آیا اور اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں سر، ہمارے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں، مزید قرضہ ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ کسی کریانے کی دکان پہ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو باہر ایک بورڈ لکھا نظر آتا ہے، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ یعنی ادھار مانگتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے شرمندہ نہ کریں ادھار مانگ کر۔ یہ بھی کہتے ہیں نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔ یہ بھی کریانے کی دکانوں کے باہر لکھا نظر آتا ہے، اور یہی بات شہباز شریف صاحب 2 دفعہ خود بھی ہمیں بتا چکے ہیں کسے وہ باہر جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، ان کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے نہیں جاؤں گا IMF کے پاس۔ یہ پالیٹکس ہے، یہ بنیادی سیاست ہے جو اکانومی کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی سیاست کرتی ہے۔ تو شہباز صاحب پہلے کیا کہتے تھے ذرا سنیں، عمران خان صاحب کا تو ہم نہیں چلا پائیں۔
میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے ای کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہم سارے کھڑے ہوں گے, لیکن پچھلے 30 سال سے ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ سوال تمام سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ قرض در قرض لینے کے بعد بھی آخر ہم مزید قرض کے لیے کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ 1997 میں قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک کیمپین شروع ہوئی تھی. وہاں سے آج 2023 میں قرض مل گیا, مبارکباد ہو آپ سب کو مبارکباد دی جاتی ہے. یہاں تک کا سفر ہم نے طے کیا ہے. کچھ خبریں نکالی 1997 میں, کشکول توڑ دیں گے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اعلان, فل سکرین پر دکھائیں تاکہ ساروں کو نظر آئے. کشکول توڑ دیں گا نواز شریف صاحب کا پھر اعلان. بیرون ملک پاکستانیوں نے 15 کروڑ روپے پاکستان بھجوا دیے. یہ بھی اس $15 معافی چاہتا ہوں. قرض اتارو ملک سنوارو شریف خاندان کی جانب سے 1 کروڑ روپیہ دیا گیا. قرض اتارو ملک سنوارو نواز شریف کی اپیل پر لبیک, ڈالروں اور روپوں کی بارش. قرض اتارو ملک سنوارو, سپوتوں نے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیے. یہ اس وقت کی ہماری پوری کیمپین تھی. اگر آپ بیان بازی سنیں اس وقت کی جو یہ کرتے تھے, اور یہ صرف تنقید نہیں ہے, یہ ایک ریکال ہے ہمارا تاریخ کی طرف جانے کا, کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چیز ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہم نے مشکل سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, یہ کشکول توڑنے پڑیں گے. مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, کشکول توڑ دیا ہے. 2013 کی حکومت تھی, اس وقت بھی پی ایم ایل این کی جانب سے کہا گیا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن جب الیکشن آنے والے تھے اس وقت کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹی وی پروگرام میں آ کے کہا جی آئی ایم ایف کے پاس تو دوبارہ جانا پڑے گا ہمیں. لیکن کشکول توڑنے کی جو بیان بازی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے, بڑی پرانی بیان بازی ہم سنتے آ رہے ہیں. کشکول لے کر دنیا کے پاس جاتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. مجھے یہ قبول نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم بھکاری نہیں ہے. غیروں کی افیون جو امداد کی شکل ملتی ہے اور اس کے بدلے میں ہماری آزادی اگر چلی جائے تو میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میری پارٹی, میرا لیڈر, ہم اس کے مخالف ہیں. اگر غیر ملکی امداد اور قرضے ہمارے مسائل اور ہمارے دکھوں کا حل ہوتے تو آج ہمارے حالات تبدیل ہو چکے ہوتے. ہمیں ایک باعزت اور خود مختار قوم کے طور پر زندہ رہنے کے لیے غیر ملکی امداد کے سہارے سے چھٹکارے کا کڑوا گھونٹ نگلنا ہوگا. کیا اس ملک کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی, کیا اس کا نیشنل پرائیڈ ہوگا جو کشکول لے کے در در جاتا ہے. نیشنل پرائیڈ کی بات ہوا کرتی تھی, افیون تھی یہ کسی اکانومی کے لیے, لیکن اب بڑی پروڈکٹیو ہو گئی ہے. اب وزیر اعظم صاحب ایک نیا بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی پروڈکٹیو چیز ہے اگر قرضوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں, فائدہ حاصل کرتی ہیں, منافع کماتی ہیں اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں. سو یہ اب ایک نئی فلسفی ہے کہ قرضے لیتی ہیں قومیں اور اس سے کرتی ہیں, لیکن ہم پچھلے 20-25 سال میں یہ کیوں نہیں کر پائے؟ یہ سوال آج بھی ہم سب کو تنگ کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں سب فارمولاز کا پتا ہے, ہمیں پتا ہے قرضوں سے ملک نہیں چل سکتے, ہمیں پتا ہے ہمارے پہ اتنا قرض کا برڈن آ گیا ہے, لیکن ہم پھر بھی قرضے لے رہے ہیں, ہم پھر بھی خوشیاں منا رہے ہیں قرض لینے پر, مبارک دے رہے ہیں کہ ہمیں قرض مل گیا ہے. لیکن یہ جو آئی ایم ایف ہے, جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کر چکا ہے, پچھلے 1 سال میں کیا تنقید, یعنی ہمارے اگر آپ سوچیں کہ مساق معیشت کیوں ہونا چاہیے پاکستان, کیونکہ پارٹیاں تو حکومت اپوزیشن آپس میں دستوں گرما رہتے ہیں, جو بھی اپوزیشن ہوگی بجٹ میں سوکھی روٹیاں دیں گے, ڈپٹے پھینکیں گے, تنقید کریں گے, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. یہاں تو اپنے فائنانس منسٹر, اس پر سابق فائنانس منسٹر اور پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے تنقید کر رہے تھے. ڈار صاحب جب مفتاح اسماعیل بنے فائنانس منسٹر تو کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. آپ 6 مہینے جو تھے اس فسکل ایئر کے 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے؟ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے, کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس. آئی ایم ایف بھی مجھے پھڈا پڑا, میرا پڑا ان سے, لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا. آئی نو ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا پروگرام. آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے, مفتاح صاحب نے ہینڈل نہیں کرنا. آئی ہیو نیور ٹیکن ڈکٹیشن, آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن آن دیز ادارہ.
اور اس سے پہلے آرٹیکلز لکھے جاتے رہے جس پر مفتاح اسماعیل صاحب بلکہ پارٹی کے بہت سے سینئر رہنماؤں نے ٹویٹس کیے مفتاح اسماعیل کے حق میں کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی تھی انٹرنل. جب اسحاق ڈار صاحب واپس ہی میڈ اے کم بیک تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیان بازی کرتے رہے. آپ نے جا کے ان کو آنکھیں دکھائیں اور آپ نے ان سے جو آگے پیچھے کیا، سب کو پتا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں. اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کرنا. ہم تو پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے، تبھی آئی ایم ایف نے پیسے دیے ہیں. کو پتا ہونی چاہیے کہ $36 ارب کا پورا انتظام ہوا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے پچھلی قسط دی. تو یہ تنقید آپس میں بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، تاکہ ہم، آپ اور سب یہ جانتے ہوں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کب تک کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ غلطیاں پرانی جو ہم 90 کی دہائی کی غلطیاں ہیں وہی 2023 میں بھی دہرا رہے ہوں، جو کہ ہم دہرا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام رک اس لیے گیا، شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. وہ آپ سے کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی سبسڈیز نہیں دینی، آپ بجلی اگر 10 روپے یونٹ پڑتی ہے تو 10 روپے میں بیچیں، آپ پیٹرول پہ لیوی میں پیسے بنائیں کیونکہ آپ ادروائز پیسے نہیں بناتے، ٹیکس کلیکٹ کریں. آپ سبسڈیز پر حکومتیں چلاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا الیکشن کیسے ہوگا، ہم مہنگائی نہ کر دیں، مہنگائی ہوگی تو پٹرول بم کے نعرے لگیں گے. دس از دا فنڈامنٹل پرابلم جس کی وجہ سے ہماری اکانومی یہاں پہ آئی کہ ہم نے وقت پر ٹھیک، اور جس کو آج کل مشکل فیصلے کہا جاتا ہے، وہ مشکل فیصلے ہم نے وقت پر نہیں کیے. ہم نے ہمیشہ ہوڈونگ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پدو لگانے کی کوشش کی ہمیشہ کہ ہم آئی ایم ایف کو لگا لیں، ایگزمپشنز لے لیں، آگے اگلا قرضہ لیں گے، اس وقت دیکھی جائے گی. اتنے پروگرامز کرنے کے بعد بھی آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. لیکن ہماری خرابیاں کیا ہیں؟ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم نے نظام ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، بڑا دلچسپ ایک بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہم نے نان فائلر کی کیٹیگری بنا دی. نان فائلر کیا؟ وہ لوگ ٹیکس نہ دے، کوئی گل نہیں جی، آپ خالی بتا دو میں نے ٹیکس نہیں دینا، اعلان کر دو میں نے ٹیکس نہیں دینا، وہ ٹھیک ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا سپر ٹیکس کس پہ لگاتے ہیں، اور جی آپ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں نا ان کے اوپر اور مزید ٹیکس لگنا چاہیے. تو وہ ایک اکثریت جو بزنس کرتی ہے اس پر ٹیکس کون لگائے گا؟ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس کون لگائے گا؟ دکانداروں پہ ٹیکس کون لگائے گا؟ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگنا ہے اس ملک میں. لیکن کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ سب دیکھتے ہیں کہ اگلا ہمارا الیکشن کہاں سے نکلے گا. آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب بنے وزیر خزانہ، انہوں نے ٹیکس لگایا تو مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، مفتاح بھائی لک انٹو دس، اور پھر مفتاح بھائی ہیڈ ٹو لک انٹو دس، اور مفتاح بھائی ہیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ، اینڈ دین دیٹ ٹیکس واز ٹیکن بیک. ہر کوئی وہ پھر ٹیکس واپس لے لیتا. مجھے یاد ہے 2013 کی حکومت میں اسی طرح کا ٹیکس لگنا تھا، عمران خان صاحب آ کے ٹریڈرز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، میں ان کے ساتھ ہوں. پچھلی حکومت تھی، یہ ٹریڈرز کے ساتھ جا کے ہر ایک کوشش کرتا ہے ٹریڈرز میرے ساتھ رہیں، مجھے ووٹ ڈال دیں اگلے الیکشن میں. دس از ہاؤ ویو براٹ آور اکانومی ٹو ویئر اٹ از. شاہد خاقان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں. واحد ملک ہے دنیا کا جسے کیٹیگری بنائی نان فائلر. وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو. ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا. میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو مجھے بھی نان فائلر بنا دے یار، میں بھی بننا چاہتا ہوں. آئی ایم شور سارے نان فائلر بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ لگژری بھی چند لوگوں کے پاس ہے. بہت مثالیں ہم نے سنی ہیں. ذرا دیکھیں، چیک کریں کون کتنی بڑی گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس کریں. میں کہ پڑھ رہا تھا کہ ٹیکس کریں ان کو، ذرا پوچھو تو صحیح کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ. یہ شاید ہماری اب ری امیجننگ والوں نے میں سے کسی نے کہا کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ، کہاں سے پیٹرول افورڈ کرتے ہیں. جو آپ بائی ٹریول کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دیں تو آپ بے شک ہوائی جہاز خریدیں، لیکن اگر آپ ٹیکس ٹھیک سے نہیں دیتے تو پھر آپ سے پوچھ ہونی چاہیے. یہاں پہ ٹیکس چوری کا نظام اتنا مزے کا اور اچھا بن گیا ہے کہ یہاں جو چیزیں ریفارم کرنے کی ہیں کہ ہمارے جو اسمگلنگ ہوتی ہے، جو وہاں پر سرکار کو نقصان ہوتا ہے، جو ٹیکس چوری میں سرکار کو نقصان ہوتا ہے، آخر اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. پروگرام یہاں پر پروگرام میں جانے سے پہلے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وی ہیو بلٹ اے کسینو اکانومی، ایک کسینو نما اکانومی بنا دی ہے. گیسپنگ آن اے ڈیٹ وینٹیلیٹر اینڈ not up to us when the plug will be pulled. یعنی یہ پلگ کب پل کر دیں گے، کب یہ ختم ہو جائے گی اکانومی، ہمارے پر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. All loans, IMF, Saudi, Emirati, Chinese, bonds, commercial banks, etc., plus sale of strategic assets are like sugar candies to a diabetic patient. The economy is dying. عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر پاکستان انیشیٹو ایٹ دی اٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا سینٹر. بہت شکریہ آپ کا. خاقان نجیب اکانومسٹ، آپ بھی دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا.
ایک اور IMF پروگرام ہو گیا عزیر یونس صاحب. لیٹ می اسٹارٹ ود یو. ایک اور IMF پروگرام ہو گیا. ہم جتنی مرضی یہ باتیں کرتے ہیں, جو ہم تاریخ یاد کراتے ہیں ساروں کو, دس از آئرونک فار پاکستان کہ ہم مسئلے کو پچھلے 25 سال سے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے. از دس اے سولوشن IMF پروگرام؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں سولوشن اس حساب سے IMF پروگرام کے جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور جو انسرٹنٹی تھی معیشت کے اندر, وہ اس سے 9 مہینے کے لیے تو ایٹ لیسٹ ٹل جائے گی. تو ایک بریدنگ سپیس معیشت کو, پاکستان کے شہریوں کو, حکومت کو, کیئر ٹیکرز کو مل گیا ہے, وچ از گڈ. کیونکہ دیوالیے کا جو سینیریو ہے اس پہ خرم حسین نے بھی اس ہفتے لکھا ہے, بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے, وہ بڑا خطرناک سینیریو ہے. تو یہ بات تو ٹل گئی. اب سوال بنتا ہے کہ اس ٹائم میں کرنا کیا ہے. تو میں ایک سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سالانہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ $17.5 ارب مرات میں دیتی ہے بڑے بزنسز کو, فیوڈل لینڈ لارڈز کو وغیرہ وغیرہ. تو جب تک ان چیزوں پہ ٹیکس نہیں ڈالا جائے گا اور یہ مراد کم نہیں کی جائیں گی, جو کور مسئلہ ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا وہ رہے گا. اور پھر 9 مہینے بعد میں اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ایک اور قرضہ آ رہا ہے کہ نہیں, کہ دیوالیہ ہوگا کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ اپنے آپ کے ایکسپنسز کٹ کرنے کو راضی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالو ہوئی منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ, آج بھی اس کی سائز بڑھ گئی ہے اور زیادہ تو کم ہونی چاہیے تھی. تو آپ ایکسپنسز تھوڑا سا لائٹلی دیکھیں, اتنی نوکریاں دی ہوئی انہوں نے وزیروں کو, یار کیا کر رہے ہیں. آئی مین وی ہیو اباؤٹ 80+ امپلائمنٹس جو ہم نے کریٹ کی ہیں ایز منسٹریز. سو ٹرو کہ ہم نہیں سمجھنا چاہتے اس چیز کو. ویسے کنٹینیو پلیز. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صوبوں کی کیا ذمہ داری تھی. انہوں نے ٹیکس جنریٹ کرنا تھا, ٹیکس ریز کرنا تھا, وہ بھی نہیں کر رہے اپنا کام. صرف خوشی خوشی وہ NFC کے ذریعے اپنا پیسہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں. جی تو پہلے تو آپ نے جو سرکار کی اتنی بڑی سائز بنا دی تو وہ ایک ریگولیٹری برڈن آ جاتا ہے بزنسز پہ کہ 8 ڈپارٹمنٹ سے پرمٹ لے کے پھر آپ تھوڑا سا فارمل کام کر سکتے ہیں. تو آبویسلی انسینٹیو ہے کہ آپ انفارمل اکانومی میں رہیں. صوبوں کے لحاظ سے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بھارت کا جو ایک شہر ہے میڈیم سائز کا کہا جاتا ہے پونا, وہ شہر جو ہے پورے سندھ کے صوبے سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. تو جو صوبوں کا کام ہے پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں, پلاٹس کے اوپر ٹیکس لگائیں, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تو ایک طرف آپ اخراجات سرکار کرتی رہتی ہے, دوسری طرف بلیک اکانومی یا انفارمل اکانومی کو وہ انسینٹو دیتی ہے کہ آپ پلاٹس میں انویسٹ کریں, فارمل اکانومی میں انویسٹ نہ کریں, پروڈکٹیو ایسٹس میں انویسٹ نہ کریں. تو یہ ایک طرح سے کلیپٹوکریسی ہے. کلیپٹوکریسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیرو رولنگ ایلیٹ ہے, اس نے اس ملک کی ریسورسز کو کیپچر کیا ہوا ہے اور وہ ہر تھوڑے سال بعد باہر سے قرضے لے کے پاکستان کے شہریوں کے فیوچر کے اوپر قرضہ لے کے جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں اور ملک جو ہے وہ پیچھے پیچھے جاتا رہا ہے. میں اسے پاکستان کو اب کہتا ہوں کہ یہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا ہے, اور جب تک یہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا کی عادت مٹھائی کھانے سے دور نہیں کی جائے گی تو یہ گینگرین پھیلتا جائے گا. اور کیسر بنگالی کی جو آپ نے ٹویٹ کہی ڈاکٹر بنگالی کی, وہ بالکل ٹھیک تھی, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور افسوس یہ کہ اس وقت بھی اکراس دا پولیٹیکل بورڈ, اکراس دی انسٹیٹیوشنل بورڈ, مجھے ایٹ لیسٹ وہ ریکگنیشن نظر نہیں آتی ریفارمز کی, جو کہ سیریس ریفارمز ہوں جس کے اندر جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں معیشت کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور ایک سچائی سے پاکستانی شہریوں کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ بہت گمبھیر ہے اور اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے. کچھ پرانے اسٹریٹجک فیصلے ہیں جیسے بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنے کا فیصلہ ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سلوگنز مبارکباد اور آج کا جو پروگرام ٹھیک ہے وہ کل غلط تھا, یہ والے سلوگن سے آگے بڑھنے کو کوئی راضی نہیں ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے. خاقان صاحب بڑا انٹرسٹنگلی انہوں نے جو ایلیٹ کا ذکر کیا, وہ بار بار ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے تھے کہ پروٹیکشن تو ہے ہی اس سسٹم میں ایلیٹ کے لیے. ایلیٹ کو تو بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ 20 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں, ٹیکس آپ 50,000 دیں گے. یعنی اسی وجہ سے پراپرٹی کی پرائسز اتنی اوپر ہیں. آپ جتنی مرضی بڑی گاڑیاں رکھیں, آپ نان فائلر بن جائیں, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آخر کب تک؟ اور یہ ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے, پہلا دوسرا تیسرا مجھے بتائیں ریفارمز کیا, کس کس کو ٹیکس, یعنی ایک جتنی ڈیبیٹس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہوتی ہیں مختلف سیاسی ایشوز پر, ایک دن کھڑے ہو جائیں, کہیں جی ٹیکس لگانا ہے, بتائیں کس طرح لگانا ہے, کس کو کرنا ہے. اینڈ somebody should stand up and say پراپرٹی کا ٹیکس لگائیں, لوگوں کے ٹریول ریکارڈز چیک کریں, ان کی ایگریکلچر جو ہے وہ چیک کریں, ان کے کریڈٹ کارڈ کی بلنگ چیک کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کس کی کیپیسٹی کیا پیسے خرچ کرنے کی. سو کاشف, گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. تو دیکھیں, ایک تو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کہاں کھڑے ہیں اور اگلے 9 مہینے اور پھر 5 سال کیسے کاٹنے ہیں.
یہ ساری باتیں آپ دونوں نے بالکل ٹھیک رکھ دی ہیں سامنے کہ یہی ہیں. آئی تھنک دس از لارجلی انڈرسٹوڈ اور لارجلی اگریڈ. سو دیکھیں اب ایک تو 9 ماہ میں فوکس کریں کہ کسی طرح سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو پورا کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے 23 پروگرامز کا تو ذکر کیا, پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں سے 22 پروگرام پاکستان نے انکمپلیٹ چھوڑ دیے. دیٹ از ناٹ اے گڈ سیناریو. ایون اگر آئی ایم ایف کی ریسیپی ٹھیک بھی ہوتی آپ کے لیے, اور ٹھیک بھی تھی کئی چیزوں پہ, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. دی اونلی پروگرام کاشف جو آپ نے کبھی بھی کمپلیٹ کیا وہ 13-16 کا پروگرام تھا. بالکل نونلی کا پروگرام تھا. ٹھیک. اور وہ یہ بات اس لیے مجھے پتا ہے کہ کیونکہ میں ڈار صاحب کے ساتھ وہ پروگرام کو اینکر کیا کرتا تھا, میں اس کور ٹیم کا پارٹ تھا جب ہم نے یہ پروگرام چلایا, اور اس پروگرام کو جس طرح ہم نے چلایا سو ڈار صاحب کو بھی معلوم ہے اور بیوروکریسی کو بھی معلوم ہے. اس پروگرام کو ریپیٹ کیجئے تاکہ یہ 9 ماہ کا پروگرام کمپلیٹ ہو, ورنہ 3-4 ماہ. سر یہ تو آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام تو ریپیٹ کے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے ورنہ وہ حالت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے باہر اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اصل فیصلہ تو یہ کرنا ہے ہم لوگوں نے. نہیں, پر ابھی سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا, ایک دم ہم ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ پہنچ نہیں سکتے. سو اگر یہ شروع تو کر سکتے ہیں نا, شروع تو کرنا پڑے گا. We have to start somewhere. ابھی بھی نہیں کاشف, یو ہیو ٹو ریمبر کہ ریفارم کا ایک پرائیورٹائزیشن کرنی ہے. نمبر 1 پرائیورٹی میری آج یہ ہے کہ کسی طرح میں سیکیور کروں ایس بی اے کو, پھر میں کیا کروں, پھر ابھی دوسرا ریفارم چھوڑیے, آپ کو اگلے سال 23 ارب ڈالر چاہیے. دیکھیں بہت کلیئرٹی بنانی پڑے گی کہ پاکستان کو سال میں کیسے سنبھالنا ہے اور 5 سال میں کیسے سنبھالنا ہے. اس 23 ارب کو سیکیور کریں. اس کے لیے 13 ارب کی ری پروفائلنگ کھڑی ہے, اس کو کلیئرلی 13 ارب ری پروفائل کرائیں اگلے 5 سال. آپ کی بیلنس شیٹ سے نکل جائے گا, آپ کے پاس 10 ارب ڈالر کی پیمنٹ رہ جائے گی, وہ ہم سنبھال لیں گے. سو یہ نمبر 2 کام ہے آپ کا. یہ بے شک نوٹ کر لیں میرے ساری چیزیں آپ, اینڈ دین وی کین ٹاک اگین. نمبر 3 آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام جس کو ہم ای ایف ایف کہتے ہیں 4 سال کے لیے, اور ایک بڑے پروگرام کے لیے اپنے کوٹے سے اوپر جا کر آپ کو تیاری کرنی ہے, وہ بھی آپ کو 9 ماہ میں کرنی ہے. جب یہ 3 کام کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے پاس اور یہ خاکے پڑے ہوں آپ کے پاس, تو آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یار وی ہیو ناؤ سیکیورڈ پاکستانز امیجیٹ ود دی پالیسی پرسکرپشنز جو ہم نے سامنے رکھی ہیں. یہ ساری پالیسی پرسکرپشنز ہیں. اب آپ بات کریں کہ اب آنے والی حکومت نے, دیکھیں نہ انٹرم گورنمنٹ اسٹرکچرل کام کر سکتی ہے نہ ہی کرنٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے, بیکاز 1 ماہ 12 دن رہ گئے ہیں ان کے پاس. اب کیا ہے, اب اسٹرکچرل ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ میں معیشت یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے اس میں اس لیے نہیں بلیو کرتا کہ میں نے جہاں پہ پاکستان کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, انڈیا کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے اور ویتنام کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, ان سب میں ایک کمپیٹنٹ ٹیم پٹ ٹوگیدر کی جاتی ہے. جب راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی نا انڈیا میں, بہت ہی ویک کولیشن گورنمنٹ تھی, کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں تھا. منموہن سنگھ تھے, مونٹیک ایس الووالیہ تھے, ایک ٹیم تھی, ایک ایم ڈاکیومنٹ تھا. یہ ایک ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے. So because we keep bringing in people but they don't deliver. جی no we don't have a team. Please be very clear. 12 لڑکے لڑکیاں آتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے تقریباً, جو سارے کے سارے جانز ہاپکنز اور ایم آئی ٹی کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. وہ آپ کو ساتھ ایم ای ایف بھی ڈسکس کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے پروگرام, یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ایشوز کی ڈیپتھ میں نہیں نہ جائیں گے تو سطحی گفتگو سے بات بنے گی نہیں. جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے یہ فنڈ کا پروگرام اس طرح پروفیشنلی سنبھالنا ہے, ہم نے ٹیم بلانی ہے جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ دنیا میں کرتے ہو. پاکستان نے یہ کام نہیں کرنا, ہمیں صرف ڈیٹ ری پروفائل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ از پولائٹلی سیئنگ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفالٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان از اسٹینڈنگ دیئر ٹوڈے. تیسری چیز یہ ہے کہ نیا ای ایف ایف ڈیزائن کریں, خود ڈیزائن کریں. میں نے کئی بار پاکستان کا ایم ای ایف پی بیٹھ کے لکھا ہے. ایک سیکنڈ, اس کے بعد پرائیورٹائز کر لیں. اگر عزیر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے پہلے ٹیکس ریفارم کرنا ہے اور ایکسپینڈیچر ریفارم کرنا ہے, نو ون کین ڈس ایگری. آپ پاکستان کا ایکسپینڈیچر ریفارم رکھیے, نیکسٹ بجٹ میں اس کو عیاں کیجئے کہ دس از مائی ایکسپینڈیچر ریفارم. ایس او ایز کا ریفارم ہے, اس کے بعد ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی کا ریفارم ہے, لبرلائزیشن کا ریفارم ہے, سب سے بڑھ کے انرجی سیکٹر کا ریفارم ہے. اور پھر آپ کو ایک سب سے بڑا جو ریفارم چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی یہ جو آپ پھنسے ہوئے ہیں نا اس چیز میں کہ آپ نکل نہیں پا رہے, کہ ہر دفعہ آپ چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ لانے کا ریفارم کرنا ہے. وہ کیا ہے یہ آپ کیجئے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کو اب ریئر ونڈو میں ایٹ آل دیکھنا چاہیے. ایلیٹ پہ ایک بات میں ضرور کروں گا. سر میں ذرا عزیر صاحب سے میں لے آؤں, کیونکہ میں نے بریک پہ بھی جانا, میں ذرا عزیر صاحب سے سر یہ ایک ویو یہ ہے عزیر صاحب
یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ کو کیا کیا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بدلنا کیا ہے پاکستان میں، وہ بھی تو فیصلے کرنے ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے لیٹس سے ری پروفائلنگ کرنی ہے یا دوسرے فیصلے کرنے، آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے کام ہے کرنے کے وہ نہ کریں. وہ بھی تو کر سکتے ہیں ساتھ میں کہ ٹیکس کہاں چوری ہوتا ہے اس کو ٹھیک کریں، کسٹمز کی کہاں ہماری لیپسز ہیں، جس جگہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا اتنا نقصان ہوتا ہے، وی کوڈ ڈو دیٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم. صوبے اپنا کام شروع کریں. اٹ کین بی اے ملٹی لیٹرل یا ایک اس طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے کیا؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو، بالخصوص پاکستان کے سیاستدانوں کو شوق ہے خواب دکھانے کا، ارطغرل غازی کا، صلاح الدین ایوبی کا، مغل سلطنت کا. تو ان تمام میڈیول ریجیمز کے اندر جو ہے دو چیزیں سب سے خطرناک سمجھی جاتی تھیں. ایک تو آبویسلی فوج اگر آپ، اور دوسرا ٹیکس مین، کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی تو آپ کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی تھی شہنشاہ کے آرڈرز کے اوپر. تو پاکستان کے اندر ٹیکس مین کا جو نظام ہے اور اس کا جو خوف ہے وہ تو ہے ہی نہیں. چوری پہ چوری کی جاتی ہے، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، سرکار کا فسکل ڈیفیسٹ اور اس کا یہ کہنا کہ ہم قرضوں پہ چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے لوگوں کے اوپر، یہ فوری طور پہ بدلنا ہوگا. دوسری کور چیز یہ ہے کاشف کہ آج کی دنیا کے اندر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین پڑھی لکھی نہ ہوں، اس کے بچے پڑھے لکھے نہ ہوں. پاکستان کے اندر یوتھ لٹریسی جو ہے وہ سارک کے ممالک کے رینکنگز کے اندر سیکنڈ فرام باٹم ہے آفٹر افغانستان. باقی تمام ریجن 90% کے اوپر جا چکا ہے. 10 سال بعد دیکھنا برادر افغانستان بھی اوپر چلا جائے گا. جی، تو اس پہ آپ کو نظر، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. دوسری چیز آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو گھر کے اندر رکھنا ہے، ان کو اکانومی کا حصہ نہیں بنانا، تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ اس سے ریلیٹڈ آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے. اور تیسرا بڑا چیز کاشف جس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی وہ ہے زراعت کے اندر ریفارمز کی. کور مسئلہ مہنگائی کا پاکستان کے اندر اس وقت فوڈ انسیکیورٹی اور فوڈ انفلیشن کا ہے. ہم تو ہاؤسنگ سوسائٹی ریفارمز کی بات کریں کہ ہم نے زراعت والے حصے ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیسے بنانی ہیں. یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آر ٹیکنگ اوور، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے اس کو. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کپاس کی بیلٹ ختم کرو، وہاں پہ گنا لگاؤ کیونکہ شوگر مل مالکان پیسے بنائیں گے. اس کو ختم کرو، جو ایگریکلچر بیلٹس ہیں وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤ، بالکل بناؤ کیونکہ لوگ پیسے بنائیں گے. دس از آر پرابلم، نوبڈی وانٹس ٹو ایڈریس اٹ. آئی فلی اگری. اور اب آپ دیکھیں نا، کوئی ملک انڈسٹریلائز اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہریوں کے پاس سستا کھانا اور سستی بجلی نہیں ہو. تو اب جب آپ فوڈ انسیکیورٹی کے کرائسس میں موجود ہیں تو مہنگائی ہوگی تو ویجز بڑھیں گی. ویجز جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کمپیریٹو نہیں رہیں گے دنیا کے اندر. اور الیکٹریسٹی سیکٹر پہ تو ہم ویسے ہی ایک لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. تو فنڈامنٹل بیسک چیزیں پاکستان میں جو رولنگ کلاس ہے، جب میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس بتائیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو ان دا باکس ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو ملک باکس کے اندر ہی رہے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل، بے شک 100%. لیکن وہ آؤٹ آف دا باکس کی تلاش میں جو ہے ملک کا جو ہے وہ برے سے برا تر. سر ہمارے باکس کے اندر سوراخ بہت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے باکس تو ہے پر اس کے اندر لیکیجز اتنی ہیں کہ ہم اس باکس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. خاقان کوئکلی اگر مجھے آپ بتا دیں، انہوں نے جو $17 بلین کی سبسڈیز کی بات کی ہے اشرافیہ کی، یہ کیا چکر ہے؟ کس جگہ دی جاتی ہیں؟ یار یہ کوائٹ سمپل سا چکر ہے. اگر آپ پاکستان کا صرف اکنامک سروے جا کے دیکھیں، کہیں اور نہیں، ہم خود کہتے ہیں یہ بات، ہم نے اس میں لکھا ہے یہ بات کہ ہم نے 2200 ارب روپیہ اس سال ایک ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، ٹیکس کنسیشنز دیے ہوئے ہیں. 30% کا اس کے آن ٹاپ ہمارا ایک ٹیکس گیپ ہے. 700 سے 1000 کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارے پاس اگر ہم ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل ٹریڈ پہ چلے جائیں. سو اگر ہم یہ سارے کام کر لیں تو جو ہمارا 9% کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ سارے کام کرنے کے لیے اگین کبھی نہ بھولیے پاکستان کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، جو پاکستان کا اسٹیٹ ایپریٹس ہے، وہ اتنے کمپلیکس مسائل کو حل کرنے کے لیے جب تک اپ گریڈ نہیں کرے گا اپنی کیپیسٹی، یہ شاید ہم کر نہیں پائیں گے. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے ان نٹ شیل ہم نے جو بات کی ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش تو کریں. ہم پچھلے 30 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، کشکول توڑ دیا ملک ٹھیک ہو گیا، اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہم واپس آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں. مقصد پرانا دکھانے کا یہ بالکل نہیں کہ کسی کو ہم نے کہا کہ وہ بڑے غلط کرتے. مسئلہ یہ کہ سب کو پرابلم کا پتا ہے، پرابلم ہمیں پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہتے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین، سیاست پہ بات کرتے ہیں. دبئی آ گئی پاکستان کی سیاست.
मुलाकातें हो रही थी पीपल्स पार्टी और नून की। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर मुस्तकबिल का खाका क्या बनने जा रहा है सियासत का। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, ये जो दुबई मुलाकात है, इलेक्शन की डिसाइड हो गया या आपको लगता है अभी भी मामला फंसा हुआ है कि अभी अक्टूबर में होने इलेक्शन से आगे जाएंगे? देखिए, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, ठीक, यानी अभी मसला ये है कि क्या कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद तहलील हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, ठीक, और एक दिन पहले अगर तहलील कर दी गई तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो मुझे लगता यह है कि नवंबर में इंतखाबात के बारे में गौर हो रहा है, ताकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको थोड़ा वक्त और मिल जाए और वो वापस आ सकें और अपने मामलात जो हैं उनको संभाल सकें। लेकिन शामी साहब, अब वक्त चाहिए क्यों है? सारे मामलात तो तकरीबन तय हो गए हैं, कानून साजियां हो गई हैं, अब वक्त क्या करना है लेकर? मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर में पाकिस्तान आएंगे, ठीक, जो मेरा अंदाजा है। यानी वो सितंबर में जब आएंगे उसके बाद फिर उनकी सरगर्मियों का आगाज होगा। अब सितंबर में आकर फिर अक्टूबर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नवंबर तक मौखर हो जाएंगे, ये मामला हमें देखना पड़ेगा। और वैसे भी आपको याद होगा शामी साहब, पहले तो बड़ी बात हो रही थी 9 मई से पहले कि अगर IMF के पास गए तो फिर हम इलेक्शन में नहीं जा पाएंगे, वो ज़्यादा मुश्किल फैसले हैं, उसका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाता है। अब तो खुद ही आपस में इलेक्शन लड़ने हैं, आपस में हुकूमतें बनानी है, अब तो वो रहा नहीं। अगर तहरीक-ए-इंसाफ इस सिस्टम से निकल जाएगी, जैसा कि लग रहा है कि वो नहीं होगी, अब बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ पे, फिर तो अब इलेक्शन इज अ मैटर ऑफ चॉइस के कब करना है, उसमें वो मुश्किलात तो अब खत्म हो गई इस इत्तेहाद के लिए। देखें, जो मुश्किल फैसले थे वो तो गुज़श्ता 9 महीने के दरमियान हो गए। अब तो उन मुश्किल फैसलों के नतीजे में जो एक रिलीफ मिली है उसका उससे हुकूमत एंजॉय कर रही है उस रिलीफ को। तो उसने थोड़ा इत्मीनान का और सुकून का सांस लिया है कि भाई यकीनी खत्म हुई है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई बहैसियत जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या नहीं ले सकेगी। मैंने कहा कोशिश हो रही है, कोशिश तो यही हो रही है। कोशिश तो ऐसी कोशिश जो है ये तो बड़ी एक नामुनासिब सी कोशिश है। पीटीआई को एक जमात के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और किस्मत आजमाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए भी और सियासत के लिए भी ये बेहतर मामला होगा। लेकिन सब पीडीएम को नहीं सूट करता होगा ना। मसला ये है कि वो जो सर्वेस कराते हैं, पोल्स होते हैं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, 100% दुरुस्त बात है कि इस तरह कब तक सियासतदानों को और सियासी जमातों को हम सिस्टम से निकालते रहेंगे। लेकिन हमने सीखते नहीं है ना। हमारा ख्याल है कि बाबू फारक करो तो ऐसी किसी तरह आके हुकूमत बना ली। दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू। नमक के बगैर तो फिर हंडिया बनती नहीं है ना उसको खाने का मजा आता है। तो और सर जिन्होंने मजे लेने शामी साहब वो मजे कर लेंगे वो आदत है उनको, उन्होंने तो दिल करे तो मसाले तो बगैर भी चल जाता है कहूं। हम तो नमक की अहमियत पे जोर देते रहेंगे ना। बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन वैसे आपको इलेक्शन का माहौल क्या होगा? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं ये सोच रहा था कि इलेक्शन होगा क्या। 2 उम्मीदवार होंगे, दोनों इत्तेहादी हैं, दोनों ने आगे भी इत्तेहाद करना है। वो क्या कहेंगे? वैसे तो वो भी बहुत अच्छे हैं, वैसे तो हम भी बहुत अच्छे हैं, जिसको मर्जी वोट डालें, हुकूमत तो हम नहीं करनी। क्या कैंपेन होगी इलेक्शंस की? नहीं, उम्मीदवार तो बहुत हो जाएंगे और यानी आजाद लड़ने वाले भी मैदान में आ जाएंगे, मुख्तलिफ जमातों के कैंडिडेट भी आ जाएंगे। उम्मीदवारों की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में नहीं होंगे तो मैदान को सूना सूना नजर आएगा। ये तो एक हकीकत है और मैं नहीं समझता कि इस बात का क्या जवाब होगा और इसकी क्या यानी क्या सूरत होगी, किस तरीके से रास्ता रोका जा सकेगा। कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जमात जो है, जमात के तौर पर पीटीआई को कैसे रोक सकेंगे आप, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। फर्ज करें सर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को कैंपेन नहीं करने देते या जो भी जेल भेज देते हैं, जैसे कि वो आजकल खुद भी कह रहे हैं, और या सजा हो जाती है, तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन वो माजी की तरह की इलेक्शन कैंपेन होगी जहां 2 या 3 पार्टियां हैं, धुआंधार तकरीरें हैं, दूसरे के ऊपर इल्जामात है? उस तरह की कैंपेन तो फिर नहीं रहेगी। ये तो कैंपेन मीठी मीठी कैंपेन हो जाएगी ना। देखिए 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को निकाल बाहर किया गया
پھر بھی ان کی جماعت نے تو الیکشن لڑا نا, اور صدر بھی پارٹی کا سیکنڈ ٹیئر تو اپنی جگہ قائم رہا, جو قائم رہا نا. اب یہاں اگر یعنی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی اقدام ہو جاتا ہے, پھر بھی اگر پارٹی میدان میں رہتی ہے تو جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہ اس کو لیڈ کر سکے گا. ایک رونق تو ہوگی نا, ایک ہنگامہ بھی برپا ہوگا. تو اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور ہمارا جو سیاسی عمل جو ہے اسی سے اسٹرینگتھن ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے سر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر ہم عمل کو نہیں دیکھتے, نتائج دیکھتے ہیں نا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کے اندر ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے سوچ. یہ بتائیے سر, پرویز الہی صاحب کو بار بار مل رہے ہیں, یہ اس پر بھی جواب دے دیجیے گا. ویسے جو میں نے سوچ کی بات کی, لیکن پرویز الہی صاحب سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئی, اتنے کتنے کم پھنسے ہیں سر؟ چودھری شجاعت صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کو واپس لے آئے مسلم لیگ کاف میں, اور جس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ ہے چودھری پرویز الہی صاحب پر, اور جیل میں جو حالات ان کو درپیش رہے ہیں, مگر اس کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ واپس آ جائیں, لیکن ان کی جان جو ہے وہ منس الہی میں اٹکی ہوئی ہے, اور منس الہی کمپرومائز کرنے پر تیار نظر نہیں آتے, اور انہوں نے واپسی کا راستہ بند کر رکھا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا چودھری پرویز الہی کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں اور پھر اسی طرح کی سیاست چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کر کریں تو پہلے کرتے رہے ہیں. ابھی تو ان کو ایک پی ٹی آئی کا میدان نظر آ رہا ہے, اور منس الہی صاحب جو ہیں ان کی خواہشات اور ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوگا چودھری پرویز الہی کے لیے اگر وہ یعنی ایک قسم کی سمجھیں سیاسی خودکشی کر لیں گے اگر وہ واپس آئیں گے. تو پریس کانفرنس کرنا آسان ہے, آپ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس تک جانا ذرا زیادہ مشکل فیصلہ ہے. پریس کانفرنس کر دی تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا نا سارا کچھ. نہیں, پریس کانفرنس کر دی تو پھر تو جو بھی ہوگا نتیجہ نکل آئے گا, لیکن پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کرنا وہ زیادہ مشکل کام ہے اس وقت. پھر اس کے بعد یہ گڑوی گولی نکلنا, اور پھر اس کڑوی گولی کے اثرات جو ہیں ان کا سامنا کرنا, یہ مشکل صورتحال ہوگی ان کے لیے. ان کا اعتماد نہ ان کو کسی پر اعتماد ہوگا نہ ان پر کسی کو اعتماد. بالکل ٹھیک. آخری سوال سر, ایک لائن میں جواب دیں. وزیر اعظم کس کو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم جی, وزیر اعظم تو وہی بنے گا جس کو نواز شریف صاحب چاہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی گھوڑا آگے ہے اس وقت دونوں میں سے, پیپلز پارٹی یا نون میں سے؟ دیکھیے اس وقت تو نون لیگ جو ہے وہ آگے ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی یہ صلاحیت تو ثابت کی ہے نا کہ وہ معاملہ سازی. سر جی ٹی روڈ ویسے بھی پیپلز پارٹی, آپ کو پتا پنجاب میں پیپلز پارٹی ساؤتھ نہیں, لیکن جی ٹی روڈ اور نارتھ میں پیپلز پارٹی کا وجود بڑا لمیٹڈ ہے اب تک کم از کم. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کس کے سر ہما بیٹھے گا. آپ نے گفتگو سنی ناظرین, سیاست IMF کی ڈیل بھی ہو گئی, دیکھتے ہیں اب آگے معاملات کہاں جاتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.